اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ گزشتہ جو ہے ہفتے کسی محترمہ نے گزارش کی تھی، خدا ان محترمہ کی توفیقات میں اضافہ کرے، کہ سورہ 3 اور سورہ علق جو ہے وہ بیان نہیں کیا، تو یہ لیجئے پیش خدمت ہے سورہ 3۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی۔ تین وہی ہے جیسے آپ انجیر کہتے ہیں، اور زیتون بھی جو ہے اردو میں اسے زیتون ہی کہا جاتا ہے۔ تین کی قسم اور زیتون کی قسم، کیوں یہ قسمیں کھائیں، اور اس سورے کا جو ایک جسے کہا جائے خلاصہ یا سمری کیا ہے وہ عرض کر کے پھر ہم لوگ سورے کی طرف بڑھیں گے۔ اس سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت پر اپنے احسانات کو گنوایا ہے، اور مومنوں کا جو بڑا اجر عظیم جسے کہا جائے اس بڑے اجر کو، اس اجر عظیم کو بیان کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سورے کا خلاصہ ہے، ایک یہ کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، اس پر کیا کیا احسانات کیے وہ بیان کیے، اور مومنوں کا کیا اجر ہوگا دوسری اہم ترین بات اس سورے میں یہ بیان ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے لیے جن قسموں کا سہارا لیا وہ یہ قسم ہے۔ والتین، قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی۔ ابن عباس یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہی تمہارا تین اور یہی تمہارا زیتون، یہ انجیر جو تم کھاتے ہو، یہ زیتون جو تم کھاتے ہو، یہی جو ہے مراد ہے۔ اور پہلے بڑے بڑے پابند تھے کہ دسترخوان میں جو ہے گھر میں لازمی طور پہ زیتون ہونا چاہیے، اور زیتون جو ہے 3 یا 5 یا 7 دانوں میں کھایا کرتے تھے، طاق عدد کے اعتبار سے، 1 کھا لیا، 2 کبھی نہیں کھاتے تھے، 4 کبھی نہیں کھاتے، 3 5 7 اس طریقے سے روایات میں وارد ہوا ہے۔ انجیر کو استعمال کیا کرتے تھے پھل کے طور پہ، کڈنی کلیئر کرنی ہے تو انجیر کھائیے، مزاج کو نرم بنانا ہے تو انجیر کھائیے۔ پتلے دبلے جو لوگ ہیں ان کو کسی کورس کی ضرورت نہیں ہے، موٹا اگر بدن کرنا چاہیں اپنا تھوڑا سا، وہ موٹاپا جو مناسب ہو بدن کے لیے، تو اس کے لیے جو ہے 3 انجیر کھائے انسان۔ بلغم اگر ختم کرنا ہے، اس بلغمی مزاج کو گرمی ہی راز سے مرزا غالب نے کہا تھا، تو بلغم کو ختم کرنے کے لیے 3 بہترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے مثانے میں جو ریتی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے تکلیف شدید ہوتی ہے، مثانے کے درد کے لیے، مثانے کی تکلیف کے لیے، جن کو جو ہے پیشاب رک کر آتا ہے، پیشاب کرنے پہ قدرت نہیں ہے، تکلیف ہے پیشاب کے حوالے سے، 3 بہترین چیز ہے۔ جگر کے مسام کو کھولنے کے لیے 3 بہترین ہے۔ پتا اگر صحیح کرنا ہو تو 3 انجیر جو ہے بہترین چیز ہے۔ لہذا بہت سارے اس کے فوائد ہیں، 3 کے بھی، اسی طریقے سے زیتون کے بھی۔ 3 کے بارے میں جو ہے روایت میں یہ وارد ہوئے، شیعہ سنی دونوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
ان کو ایک تشت میں، ایک طبق میں 3 رکھ کے ہدیہ کیا گیا، گفٹ لایا گیا، ڈھیر سارے انجیر لا کے رکھ دیے گئے۔ تو نبی نے انجیر کھائے، پھر صحابہ سے کہا کلو، کھاؤ۔ اگر میں یہ کہوں کہ جنت سے کوئی پھل آیا ہے تو وہ یہی ہے، تو وہ یہی ہے، کیونکہ جنت کے جو پھل ہیں ان میں گھٹلی وٹلی ہوتی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے انجیر میں بھی کوئی گھٹلی نہیں ہوتی ہے۔ کھاؤ، بواسیر ختم کرنے کے لیے یہ بہترین ہے، جوڑوں کے درد کے لیے بہترین چیز ہے انجیر، لہذا فوائد اس میں بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے جن کے منہ میں بدبو ہوتی ہے، اور منہ کی بدبو کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے قریب کے بھی اور دور کے بھی دور رہتے ہیں، تو وہ جو ہے 3 کا انجیر کا استعمال کریں۔ جو خواتین جو ہے پریشان ہیں، بال نہیں نکل رہے، گنجی ہے مثال کے طور پر، گنجی خواتین کے لیے انجیر بہترین ہے بالوں کو بڑھانے کے لیے۔ پیرالائز ہے، ہاتھ پاؤں میں راشا ہے، کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے بھی انجیر بہترین ہے۔ یہ سارے فائدے گنے چنے فائدے جو تفاسیر میں انجیر کے ذکر ہوئے، اس کے علاوہ سینکڑوں اور فائدے جو کہ قدیم طب نے بیان کیے وہ الگ ہیں، اس سے کیا کیا نسخے اور کیا کیا جو ہے دماغ کو کس طرح تیز کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری کہانیاں الگ ہیں۔ زیتون کو قرآن نے شجرہ مبارکہ کہا، والتین والزیتون، زیتون غذا بھی ہے، زیتون دوا بھی ہے، زیتون پھل بھی ہے۔ زیتون کا تیل جو ہے بالوں کے لیے بہترین ہے، زیتون کا تیل جو ہے بدن کے لیے بہترین ہے۔ نیند نہیں آ رہی تو ناف میں انسان کہتے ہیں 2 قطرے ڈال کے سو جائے تو نیند بہترین آ جاتی ہے۔ اور روئے زمین پر طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا جو درخت تھا وہ اسی کہتے ہیں زیتون کا تھا۔ اور اس کے علاوہ زیتون کے پتے فائدہ مند ہیں، زیتون کا ایک سرما بنتا ہے جو توتیائے چشم کے لیے جو ہے کہتے ہیں قائم مقام ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے بہت نفع پہنچاتا ہے اس حوالے سے۔ اس کے بھی جو ہے طبی حوالے سے بے پناہ فائدے ہیں، لہٰذا قسم کھائی، قسم ایسی چیز کی کھائیے کہ جس کے فائدے بے شمار ہیں۔ والتین والزیتون، یہ تب قسم کا معنی بنے گا جب انہی دونوں چیزوں کو، 3 یعنی انجیر اور زیتون یعنی وہ زیتون جس کو ہم لوگ زیتون ہی کہتے ہیں، یہ مراد لیا جائے۔ کچھ اور بھی تفاسیر ہیں کہ 3 اور زیتون 2 پہاڑوں کے نام ہیں جو کہ بیت المقدس میں ہیں، یا مثال کے طور پر 3 جو ہے دمشق کو کہتے ہیں، زیتون جو ہے ایک مسجد کا نام ہے بیت المقدس میں، 3 جو ہے وہ اصحاب کہف کی مسجد ہے، زیتون جو ہے وہ مسجد ایلیہ کے نام سے ایک الگ مسجد ہے، 3 حضرت نوح کی مسجد ہے، زیتون جو ہے بیت المقدس کی مسجد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 3 جو ہے کوفہ کا نام ہے، زیتون جو ہے وہ شام کا نام ہے۔ اور اللہ نے ان دونوں شہروں کی، اب 3 اور زیتون کا معنی شہروں کا ہو گیا، اس لیے قسم کھائیے کہ ان میں دنیاوی نعمتیں بے پناہ ہیں، خدا کی دی ہوئی کثرت سے نعمتیں ان دونوں شہروں میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری قسم کھائی والطور سینین، اور قسم ہے اس طور کی جو سینین کا طور ہے۔ سینین جگہ کا نام ہے، سینا، ٹھیک ہے، سینا بھی پڑھتے ہیں، سینا بھی پڑھتے ہیں، سینین جو قرآن نے استعمال کیا یہ بھی اسی سینا کا سیکنڈ نیم ہے، طور سینا جسے آپ لوگ کہتے ہیں، اسی کو قرآن نے طور سینین کہا، یعنی وادی سینین کا طور۔ طور پہاڑ کا نام ہے، پہاڑوں میں سب سے زیادہ متواضع پہاڑ جس کو خدا نے حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کے لیے انتخاب کیا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سے مراد تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ مراد ہے۔ طور سینین یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے مقدس جگہ، هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، پھلوں کی قسم کھائی، غذاؤں کی قسم، دواؤں کی قسم، ساری قسمیں ایک ساتھ کھائی، والتین والزیتون کہہ کر۔ پھر اس کے بعد وہ مقام جو کہ مقدس تھا یہود و نصارہ کے لیے، اس کی قسم کھائی، وطور سینین کہہ کر۔ وہ مقام جو مقدس تھا مسلمانوں کے لیے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کے جو ہے قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ یہ 4 قسمیں کھا کر پروردگار کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے، بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، بہترین ڈھانچے میں، بہترین قالب میں، بہترین کالبد عنصری میں، اگر ثقیل الفاظ استعمال کیا جائے اس میں پیدا کیا ہے۔ ہر چیز اس کی ڈھنگ سے بنائی ہے۔ اب کچھ لوگوں کی کچھ چیزیں بے ڈھنگی ہوتی ہیں، اس میں ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے وہ احسن الخالقین ہے، اس نے ہر چیز کو ایک انتہائی مناسبت کے ساتھ، انتہائی جو ہے تدبر کے ساتھ جسے کہا جائے، جو تدبیر اس کی ہے، تدبر کی تعبیر تو خیر درست نہیں ہوگی،
تمام تدبیر جو اس نے استعمال کی، جو حکمت استعمال کی، وہ اوج پر نظر آتی ہے خلقت انسانی میں۔ کوئی چیز بے مقصد، بے غرض و غایت آپ کو بدن انسانی میں نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، ہم نے خلق کیا انسان کو فی احسن تقویم، مستوی القامت ہے، قد اس کا بہترین۔ جو توحید مفضل، اگر یہ آیت سمجھنی ہو توحید مفضل پوری پڑھیے، توحید مفضل بہترین کتاب ہے۔ معصوم نے کس طریقے سے جگہیں بدلی، خالی کا آنکھ یہاں نہ ہوتی یہاں پر ہوتی تو سوچو کیا ہوتا، ناک کی سوراخ یہاں نہ ہوتے آنکھوں کی جگہ پر ہوتی تو کیا ہوتا، کان کی سوراخ مثلا بیچ میں آ جاتے، ہاتھ پاؤں کی جو یہ مخصوص گولائی اگر یہ نہ ہوتی، ٹیڑھے میڑے ہوتے، انگلیاں جس طرح ترتیب سے اس طریقے سے نہ ہوتی، جسم کے مسام نہ ہوتے، اور ایک رطوبت ہے، یہ توحید مفضل کے جملے، وہ رطوبت جو ہے انسانی جو ہے آنکھ میں جاتی ہے تو وہاں جا کے گھل جاتی ہے، آنسو بن کے نکل جاتی ہے، وہی رطوبت آپ کی انگلیوں سے ناخن بن کے نکل رہی، سیم رطوبت۔ الٹا اگر ہو جائے، ناخن اگر آنکھوں سے نکلنے لگے تو کیا ہوگا، بیڑا غرق ہو جائے گا، انسان تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، ایسی کیفیت ہو جائے گی۔ ایک رطوبت جو انگلیوں سے نکلے تو ناخن بن جائے، آنکھوں سے نکلے تو آنسو بن جائے، اور آنکھوں کو جو نم رکھتی ہے یہ وہی رطوبت ہے۔ کیا عجیب و غریب خلقت ہے، احسن تقویم، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لہذا اس جملے کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم زیادہ نہیں کھولوں گا، گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ توحید مفضل واجب سمجھ کے پڑھیے، بہترین کتاب ہے زندگی بنانے والی، اور اس احسن تقویم کو سمجھانے والی کہ پروردگار نے کیسے انسان کو خلق کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ انسان ہمارے اختیار میں ہے، پیدا ہم نے اس کو بہترین کیا، پھر اس کو پلٹا دیا آخری پستی کی طرف۔ رددناہ اسفل سافلین، بچہ تھا، نومولود بچہ شکم مادر میں تھا، ہم نے جو ہے اس کو وہاں سے نکالا، اس کے لیے شیر مادر کا بندوبست کیا، اس کے لیے گہوارے کا بندوبست کیا، ماں باپ کے سایہ طفت کا بندوبست کیا، پال پوس کے جب اس کو بڑا کر دیا، اچھے لوگ اسے مہیا کر دیے، سارے معاملات دیکھتے رہے۔ اب عمر کا وہ مرحلہ آیا کہ رددناہ اسفل سافلین، بوڑھا اور کھوسٹ، ٹھیک ہے، 60 سال پورے ہو گئے، اب حالت ایسی ہو گئی کہ اب چلنے پھرنے کے قابل، جس طرح پہلے جو ہے وہ واکر میں چلتا تھا تو اب ویل چیئر میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں ہی جو ہے واکر ہو یا ویل چیئر ڈبلیو لگا ہوا ہے، تو وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا۔ رددناہ اسفل سافلین، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ ظاہری معنی ہے، اور یہی معنی جو ہے قرینے کے اعتبار سے جو ہے جو بات چیت چل رہی بہترین ہے۔ ایک اور تفسیر جو دیگر کتب میں موجود ہے، تفاسیر روائیہ میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا، پھر اس نے جو ہے اپنے اعمال ایسے کیے کہ ہم نے اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا۔ اشارہ ہے اس ملعون شخص کی طرف، انسان سے مراد وہ شخص ہو جائے گا کہ اسے اللہ نے پیدا تو بہترین کیا، اللہ کی خلقت میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن اس نے حق امیر المومن کو جب غصب کیا اور جب ظلم کیا تو اللہ نے اس کو اسفل السافلین میں پھینک دیا۔ یہ تفسیر جو ہے تعویل کے مقام میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اسفل السافلین کے دو معنی ہیں، ایک اسفل السافلین کا معنی ہے کہ جسمانی طور پر انسان جو زمانے کے ساتھ سفر کرتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، وہ بڑھاپا مراد ہے جس میں انسان بالکل ایک ایک چیز کا محتاج ہو جاتا ہے، اور ایک معنی اسفل السافلین کا اعمال کے اعتبار سے بدترین ہو جانا یا کفر کی طرف چلے جانا یا جہنم کی طرف چلے جانا، یہ دونوں معنی مراد ہیں اور ہو سکتے ہیں روایات کے اعتبار سے بھی، تفاسیر کے اعتبار سے بھی۔ اگلی آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے ایک اجر ہے غیر ممنون، اس میں کوئی احسان وغیرہ نہیں، اس میں کوئی احسان جتایا نہیں جائے گا، ان کے اعمال، ان کی زحمتیں محنتیں، جو ایمان لائے، جو عمل صالح کیا، اس کا بدلہ ہی ان کو ایک اجر دیا جائے گا، اور ان پہ کوئی احسان بھی جتایا نہیں جائے گا۔ اب توجہ کیجئے، یہ استثناء کہلاتا ہے۔ استثناء یعنی ایک دائرے میں سے کچھ لوگوں کو ایکسٹریکٹ کرنا، نکالنا۔ میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ ساری طالبات محترمات جو یہاں پہ تشریف فرمائیں، سب اچھی ہیں،
سوائے مثلا ایک دو کو نکال دیا، مثلا سوائے، اللہ نہ کرے سوائے کبھی آئے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کسی کو برا نہ لگے، دو تین کو مثلا نکال دیا، اور اب یہ جو دو تین کو نکالا ہے تو ضروری ہے کہ ان کو اس دائرہ طالبات ہی میں سے نکالا جائے۔ اس مثال پہ توجہ کیجیے تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے۔ یہ طالبات کا دائرہ جس میں 20-25 طالبات تھی، ہم نے کہا یہ ساری اچھی ہیں سوائے ان دو تین کے، استثناء کر دیا ان دو تین کو۔ بات واضح یہاں تک؟ جسے نکالا جائے کسی بڑے دائرے میں سے اسے کہا جاتا ہے مستثنیٰ، اور یہ جو آپریشن ہے نکالنے کا جو عمل ہے اسے کہتے ہیں استثناء۔ واضح ہے یہ بات؟ میں نکالنے والا ہوں، میں مستثنی نکالنے والا، جن تین خواتین کو نکالا گیا وہ مستثنیٰ ہیں، ان کو نکال دیا گیا، اور یہ عمل نکالنے کا عمل کہلاتا ہے استثناء۔ الا جو ہے استثناء کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، یعنی کچھ کو نکالنے کے لیے، الا الذین، ٹھیک ہے؟ ہم نے انسان کو خلق کیا بہترین تقویم پر اور اس کو پھر پلٹا دیا پستی کی طرف، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ کون سا استثناء ہے؟ اس کا پیچھے سے ربط، کوئی کنیکشن تو ہونا چاہیے۔ دو صورتیں، ایک دفعہ میں کہتا ہوں یہ طالبات ساری کی ساری اچھی ہیں سوائے تین نکال دی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں یہ طالبات ساری کی ساری اچھی ہیں سوائے مثال کے طور پر ایسی عائشہ کا نام لے لیا مثلا، تو یہاں پر ہے ہی نہیں وہ۔ یہ جو استثناء ہے متصل اور منقطع، متصل جس دائرے کی بات ہو رہی اسی میں سے نکالا جائے، منقطع کسی ایسے کو نکالا جائے جس کا ماقبل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں صورتیں بن سکتی ہیں، استثناء کو آپ لوگ متصل بھی بنا سکتے ہیں، منقطع بھی۔ اگر آپ نے پہلی تفسیر کی، پہلی تفسیر کیا ہے؟ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں خلق کیا اور اس کے بعد اس کو کیا بنا دیا؟ بوڑھا بنا دیا، اسے پستی کی طرف لے کے بیچارہ اپنے کام کاج نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو لوگ لنگڑے ہو جاتے ہیں، ویل چیئر پہ آتے ہیں، بیچارے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، وہ مراد ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، یہ بھلے بوڑھے ہو جائیں، بیچارے کوئی کام نہ کر سکیں، پھر بھی ان کے پاس اجر محفوظ ہے۔ کنیکشن سمجھ میں آ گیا؟ انسان کو بہترین خلق کیا، پھر کیا بنا دیا؟ اس کو بوڑھا بنا دیا، پستی کی طرف لے گئے، سوائے ان لوگ، یہ لوگ اسفل السافلین نہیں ہیں، جو بوڑھے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، بھلے بڈھے ہو جائیں، بڑے کام کہیں گے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ان کے لیے اجر ہے، وہ اجر جو کسی احسان کی وجہ سے نہیں ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ممنون۔ تو پتہ چلا مومن جو بڈھے ہیں، مومن جو بڈھیاں ہیں، یہ بڑی کام کیں گے، ان کو اجر ملے گا، اور یہ اسفل السافلین ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو یہ نہیں کہا جائے گا پستی کی طرف چلی گئی اور یہ ساری باتیں، ان کے لیے اجر ہے، یہ بیکار کے نہیں ہے، یہ محترم لوگ ہیں۔ جس طریقے سے اصحاب، اور اس کو تھوڑا سا اور کلیئر اور واضح کر دوں، اصحاب کہف کی عمریں تھیں مثلا 48 سال، 50 سال، 55 سال، لیکن سورہ کہف میں آتا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ جوان ینگ لوگ گئے غار کی طرف، تو راوی نے پوچھا مولا ان میں سے کوئی ایک بھی جوان نہیں تھا؟ سارے کے سارے جو نا 60 کے قریب تھے، کوئی 45 کا، کوئی 48 کا، کوئی 50 کا جوان، تو ان میں کوئی خوبرو جوان جو ہو 18-20 سال والا وہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جوان گئے، ٹھیک ہے، جب جوان گئے غار کی طرف، تو کون سے جوان ہے؟ اس میں کوئی بھی جوان نہیں ہے۔ تو مولانا کا من آمن باللہ واتقى فهو الفتى، جو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور تقوی الہی اختیار کرے، حقیقت میں جوان وہی ہے۔ تو اگر انسان بڈھا بھی ہو جائے لیکن ایمان اور عمل صالح ہے تو وہ جوان ہی کہلائے گا، اس کو کالا کورے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی روح سے، روایات کی روح سے وہ ویسے ہی کیا ہے؟ جوان ہے۔ واضح ہے بالکل؟ سوائے آمنوا وعملوا الصالحات کے، یہ لوگ جو ہے یہ اسفل السافلین کی طرف، یہ اپنے ایمان یا اپنے عمل صالح کی وجہ سے اپنا اجر رکھتے ہیں، جو اجر جو ہے کسی منت اور کسی احسان کی وجہ سے نہیں، ان کے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کون ہے جو جھٹلائے، کیا وہ چیز ہے جو تکذیب کرے آپ کی، بعد بالدین یعنی قیامت کے دن، یوم القیامہ، کون ہے جو آپ کی تکذیب کرے، آپ کو جھٹلائے؟ ٹھیک، فما یکذبک، اے انسان کس چیز نے تجھے وادار کیا، کس چیز نے تجھے ایسا بنا دیا؟ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد
ایک پورا جو ہے اس پہ لیکچر میں دے چکا ہوں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اگر انسان اپنی طرف متوجہ جو اپنی خلقت کی طرف، جو نشانیاں توحید مفضل پڑھے جا کر، اس میں ساری نشانیاں تقریباً ذکر ہیں کہ انسانی وجود میں، بدن میں کیا کیا نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ تکذیب پر اتر آئے، وہ جھٹلانے پر اتر آئے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے وادار کیا کہ تو قیامت کے دن کا انکار کرے، اور ایک یہ ہے فما یکذبک، یعنی اے محمد مصطفیٰ کون ہے جو آپ کی تکذیب کرے۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی خطاب رسول کو ہے۔ ایک دفعہ انسان کو خطاب ہے کہ تجھے کس نے وادار کیا کہ تو قیامت کا انکار کرے، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ یہ معنی کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی شے ہے، وہ کون سا شخص ہے جو تمام دلائل، تمام براہین، تمام معجزات کے آنے کے بعد تکذیب کر رہا ہے آپ کی یوم قیامت اور دار جزا کے حوالے سے، کیونکہ معاد کا عقیدہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لہذا دلائل، براہین اور معجزات کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں بچتی کہ انسان معاد کا انکار کرے۔ اللہ نے کسی چیز کو عبث اور بے مقصد خلق نہیں کیا، اور وہ اللہ جو ہم سے کام کروا رہا ہے، نمازیں پڑھوا رہا ہے، روزے رکھوا رہا ہے، سارے یہ اعمال ہم سے انجام جو دلوا رہا ہے، وہ اس کے بدلے میں یقیناً کوئی نہ کوئی جزا دے گا۔ جنہوں نے عبادت نہیں کی، جنہوں نے اطاعت نہیں کی، ان کے لیے سزا بھی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ بہترین حکم کرنے والا نہیں؟ احکم تمام حکم کرنے والوں میں سب سے بڑا حکم کرنے والا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام قدرتوں کو پہلے ثابت کیا۔ انسان کو ہم نے بہترین خلق کر دیا، اٹھا کے اس کو بوڑھا بنا دیا، اس کو جو ہے پستی کی طرف لے گئے، اس کو زندگی کے اس پسترین حصے کی طرف لے گئے۔ عمر بڑی ہے لیکن ہر ایک کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس اللہ میں قدرت ہے وہی اللہ سزا اور جزا پر بھی قادر ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ سورہ جب اور یہ آیتیں جب آتی تھی الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ بہترین حکم کرنے والا، کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، تو فوراً نبی جو ہے کہتے تھے ہاں ہاں بلا بلا بلا، مطلب نعم، یس یس، بالکل ہے اللہ۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے باقی ائمہ سلام اللہ علیہم بھی جب یہ سورہ کریمہ کی تلاوت کرتے تھے، سورہ مجیدہ کی، تو فوراً سورہ والتین والزیتون کے آخری آیتوں کو پڑھنے کے بعد الیس اللہ باحکم الحاکمین، فوراً یہ جملہ کہتے تھے بلا 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 بلا، یعنی ہاں ہاں اللہ ہی بہترین حاکم ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ تفاسیر میں موجود ہیں روایتیں، حتیٰ کہ سنیوں نے بھی نقل کیا، جس نے اس سورہ کی تلاوت کی، سورہ تین والزیتون کی، اللہ اس کو دو خصلتیں دیتے ہیں، عافیت اور دوسرا یقین۔ اس کے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عافیت میں بھی، جب تک دنیا میں، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے جتنے سورہ تین والزیتون کے پڑھنے والے ہیں سب کا اجر بھی اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنی واجب نماز میں یا مستحب نماز میں سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرے گا تو روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے اعطى من الجنت حیث یرضى، یا اعطی من الجنت حیث یرضى، اس کو جنت میں وہ جگہ دی جائے گی جہاں پہ یہ خوش ہوگا۔ جو چاہے گا مجھے بھائی وہ یہ جگہ اچھی لگ رہی مجھے، یہاں پہ مثال کے طور پہ حور کم ہے، مجھے کسی اور جگہ لے جایا جائے، اس کو وہیں لے جائیں گے، جہاں دل چاہے گا اس کو کہیں گے وہیں پر لے جاؤ۔ یہ سورہ تینوں، سورہ والتین والزیتون کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ ایک سورہ ہمارا مکمل ہوا۔